چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ لالا مجھے بتائیے گا کہ جو الیکشن کمیشن میں بین حلفیہ جمع کرانی تھی اب تک کتنی جمع ہو گئی ہے اور کیا کہیں گے کب تک آپ کو جو نوٹیفکیشن جاری ہو جائیں گے؟ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہم نے اپنی ثانی بیان حلفیہ ہمارے منیگان اور ہمارے ایم پی اے صاحبان نے خود جمع کروائی تھی، اور وہ ہمارے کے پی کے سے 91 ایم پی ایز نے جمع کی ہیں، پنجاب سے 107 ایم پی ایز نے جمع کی ہیں، سندھ سے ہمارے 9 ایم پی ایز نے جمع کی ہے، اور جو نیشنل اسمبلی ہے ان کے 40 ایم این اے صاحبان نے اپنے بیان حلفی جمع کیے، اور پارٹی کو جو ہدایات تھی سپریم کورٹ نے کہ آپ کنفرم کریں اپنے ریکارڈ سے کہ کیا یہ آپ کے کینڈیڈیٹ تھے، وہ کنفرمیشن بھی ہم نے بھیج دی ہے، میں نے سائن کر کے وہ کنفرمیشن بھیجی ہے سب کی، اور الحمدللہ ہمارا وہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا۔ کل جمعے سے پہلے انشاءاللہ اپنی پرائیورٹی لسٹ پر وومن نیشنل اسمبلی میں پنجاب سے جو ہماری 12 سیٹیں ہیں، ہماری نیشنل اسمبلی سے کے پی کے سے ہمارا 8 سیٹیں ہیں وہ والی، پھر ہماری جو وومن سیٹ سے 23 ہے ایم پی ایس کی پنجاب سے، 21 ہے کے پی کے سے، اور اسی طرح 3 ہماری نان مسلم کی سیٹس پنجاب سے ہیں، 3 کے پی کے سے ہیں، 3 نیشنل اسمبلی ہیں، یہ بھی کل انشاءاللہ ساری ہم فائل کر دیں گے۔ لاہور سے آج بڑا اہم فیصلہ ہے، لاہور ہائی کورٹ نے یہ بہت اہم فیصلہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ایون اور زیادہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ دیکھو یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ خان صاحب کے ہر مرتبہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بیس کو رکھا جاتا ہے، اور ہم ہمیشہ سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہمارے کیسز اعلیٰ عدلیہ اور آزاد عدلیہ کے سامنے ہوں گے ہمیں ریلیف ملے گا۔ اللہ نے آج سرخرو کیا ٹو دس ایکسٹینٹ کہ خان صاحب کا ریمانڈ دینا انلیگل تھا، اب انشاءاللہ تعالیٰ عدالت سے امید ہے کہ وہ اس میں بیل بھی گرانٹ کر دیں گے۔ چیف جسٹس پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان پہ عدم اعتماد کیا گیا، لیکن انہوں نے علیحدگی سے انکار کیا، فی الحال اس پہ کیا؟ دیکھو علیحدہ سے انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ ہر سٹیزن کا رائٹ ہے اور ہر لٹیگن کا یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی کورٹ سے انصاف نہیں ملے گا کسی جج سے، تو اس کا رائٹ ہے کہ اس جج کو کہہ دے کہ آپ سے مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے، آپ کائنڈلی میرے کیسز پہ نہ بیٹھے۔ ہمیشہ سے پہلے سے بھی ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ افتخار محمد چودھری صاحب نے اپنی ہی ججز کو اس وقت کے ڈوگر صاحب کو کہا تھا، اس وقت کے جاوید اقبال صاحب کو کہا تھا، اس وقت افتخار حسین چودھری صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ 3 ججز کو کہا تھا کہ آپ میرے کیسز نہ سنیں۔ قاضی فائزہ صاحب نے خود 3 ججز کو کہا تھا، اس کو کہا تھا، اعجاز الحسن صاحب کو کہا تھا کہ آپ میرا کیس نہ سنیں، ایون سردار طارق مسعود صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ میرے کیس پہ نہ بیٹھے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں، پہلے بھی ججز ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ ایک لیگل وہ ہے پروپوزیشن سے، اس میں جج کو فیل نہیں ہونا چاہیے کہ میری مطلب کنٹیمپٹ ہو رہا ہے۔ جج کو چاہیے کہ کوئی نہیں ہے، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا جسٹس ملک قیوم کے خلاف سپریم کورٹ نے بھی ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ جج کو اپنی فائل چیز کرنا نہیں چاہیے، وہ کیس ڈیسائیڈ کرے، فیئرلی ڈیسائیڈ کرے، لیکن اگر کسی لٹیگنٹ کو خدشہ ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملے گا تو جج کو چھوڑنا چاہیے۔ بتائیے کہ ایک طرف سے تو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن درمیان میں مولانا صاحب نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ استعفے دینے کے لیے تیار ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی ان کے ساتھ اس طرح کی بات ہوئی تھی یا پھر ذاتی خواہش؟ خبر آئی تھی، انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میرے الفاظ ایسے نہیں تھے، اور اس کے فوراً بعد میں نے اس بات کی تردید کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی صورت ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یا ہم استعفیٰ دیں گے کسی بھی اسمبلی سے یا اسمبلی توڑیں گے، فوراً کوئی ایسے ڈسکشن نہیں ہوئی ہماری۔ بہت شکریہ۔ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام جو ان کے ریزرو سیٹ کے جو ممبران ہیں ان کی بین حلفیہ جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے، اور کل سے باقاعدہ طور پر جو ہے الیکشن کمیشن نوٹیفکیشن بھی جاری کر دے گا۔ جی دیکھیں ابھی تو ہمارے فارم 47-45 کا بھی حساب کتاب ہونا ہے، 90 ایم این اے یہاں سے کم ہے الیکٹڈ، صوبوں سے کم ہے 62، پنجاب سے کم ہے، کے پی سے کم ہے 9، سندھ سے 33 کم ہے، بلوچستان سے 3 کم ہے، ابھی تو ہم نے وہ بھی نکالنی ہے۔ الحمدللہ یہ خدا کا رحم ہے، شکر ہے کہ قانون آئین کی تھوڑی بہت پاسداری شروع ہو گئی ہے، اور باقی سیٹیں بھی لے کے رہیں گے۔ جو ان میں سے ایک شخص تھا وہ سویلین تھا، اس نے مجھے یہ چشمدید واقعہ بنایا۔ اس فیمس نظم کی محاصرے کی بیک گراؤنڈ یہ تھی۔ تو جب انہوں نے اپنی میٹنگ بات ختم کر لی تو اس کے بعد جو لکھا فراز صاحب نے وہ تھا کہ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔
तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम मेरे कलम का सफ़र रायगा न जाएगा। ये बुनियादी तौर पे एक हिस्सा था उसका जो कि उन्होंने उनको ये जवाब दिया। तो ये एक बंद था। और हाँ, ये मैंने कहा था ना कि ये किसके बाद है? इससे पहले है। अच्छा, हाँ, तमाम उम्र की नसीबियों से कसम, हाँ, तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। हाँ, उसे सितवते शमशीर पे घुमंड बहुत, उसे कलम का नहीं है अंदाज़ा। तो यार ये देखें, ये सारे आप बहुत आला। हाँ, तो ये मुख्तलिफ नौजवान MNA भी। हाँ, बिल्कुल। तो भाई आप जरा पॉज ले लेंगे, यही सुनाएं, ये आवाज आनी चाहिए। शाबाश। बिल्कुल। अमन की पहचान को, KPK की शान को, KPK की शान को, मुराद सईद को। जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। जो उनमें से एक शख्स था वो सिविलियन था, उसने मुझे ये चश्मदीद वाक़या बनाया। इस फेमस नज़म की मुहासरे की बैकग्राउंड ये थी। तो जब उन्होंने अपनी मीटिंग बात ख़त्म कर ली तो उसके बाद जो लिखा फराज साहब ने वो था कि ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, उसे ख़बर नहीं तारीख़ क्या सिखाती है, उसे ख़बर नहीं तारीख़ क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम मेरे कलम का सफ़र रायगा न जाएगा। ये बुनियादी तौर पे एक हिस्सा था उसका जो कि उन्होंने उनको ये जवाब दिया। तो ये एक बंद था। और हाँ, ये मैंने कहा था ना कि ये किसके बाद है? इससे पहले है। अच्छा, हाँ, तमाम उम्र की नसीबियों से कसम, हाँ, तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। हाँ, उसे सितवते शमशीर पे घुमंड बहुत, उसे कलम का नहीं है अंदाज़ा। तो यार ये देखें, ये सारे आप बहुत आला। हाँ, तो ये मुख्तलिफ नौजवान MNA भी। हाँ, बिल्कुल। तो भाई आप जरा पॉज ले लेंगे, यही सुनाएं, ये आवाज आनी चाहिए। शाबाश। बिल्कुल।